اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے۔ فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں لا اقسم بیوم القیامت، قیامت کے دن کی۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامت، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے گا، یعنی قیامت کے دن جو دنیا کے اندر دین اسلام پہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت کا دن بھی برحق ہے جس کو یہ جھٹلاتے ہیں، اور پھر جب وہ قیامت کا دن آئے گا یہ سارے جمع ہو کے آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے اوپر ملامت کریں گے، پھر وہ اس ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کا گمان خیال کیا ہے؟ ان لن نجمع عظامہ، کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ کہ وہ ایک عدی بن ربیع ایک کافر تھا، وہ آپ وسلم کے پاس آیا۔ بعض نے ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت دوبارہ ان ہڈیوں کو جمع کریں گے، دوبارہ کیا انسان کو زندہ کریں گے، کھڑا کریں گے؟ آخرت کے اوپر تو ان کو پہلے بھی یقین نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں جب بسیدہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، مٹی بن گئی، ان کو اللہ دوبارہ کس طرح جمع کرے گا؟ تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ آپ جتنی بھی یہ باتیں کرتے رہیں، آپ میرے سامنے دوبارہ انسان کو بنا کے کھڑا بھی کر دیں، پھر بھی میں کیا کروں گا؟ ایمان نہیں لے کے آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا ان کا گمان، انسان کا گمان خیال یہ ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ جس طرح سورہ یاسین کے اندر آتا ہے نا، ایک آدمی کافر آپ وسلم کے پاس ہڈی لے کے آیا بسیدہ، اور اس نے اس کو ہاتھ کے اوپر رکھ کے نا اس کو مسلا اور وہ مٹی بن گیا۔ تو کہا کہ جب انسان ختم ہو جائے گا دوبارہ اللہ رب العزت کس کے طرح جمع اٹھائیں گے؟ تو اللہ نے کہا فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو کہہ دو کہ جس وقت یہ انسان تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا دنیا کے اندر نام و نشان نہیں تھا، اس وقت میں نے ان کو پہلی دفعہ جب جمع پیدا کر لیا ہے، دوبارہ میرے لیے پیدا کرنا مشکل ہے نہیں ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ جانتا بھی ہے اور پیدا کرنے پہ قادر بھی۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا بلا قادر، کیوں نہیں؟ پکی بات ہے کہ ہم ان کو جمع کرنے پہ قادر ہیں، ان کی ہڈیوں کو جمع کر، ہڈیوں کو چھوڑ کر اللہ فرمایا علی ان نسوی بنانا، ہم ان کے پوروں کو بھی اس طرح جمع کریں گے جس طرح ان کے پورے دنیا کے اندر تھے۔ ہڈیاں دور کی بات ہے، ہڈیاں بھی جمع کریں گے ان کے پورے، جن کو لگا کے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فنگر پرنٹ لگاتا ہے دنیا کے اندر۔ ہر انسان کے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اللہ نے بنائے ہیں، فرمایا کہ ہم اسی طرح ان کے قیامت کے دن بھی اکٹھا کر کے ان کو لائیں گے، یعنی ان کے پورے بھی ان کے اسی طرح ہوں گے، ان کے جسم جس طرح دنیا کے اندر تھے، جسم کا تو کاٹ انسان کا تھا، جس طرح انسان کی دنیا کے اندر جسم تھا، جس طرح انسان کی دنیا کے اندر ہڈیاں تھیں، جس طرح ان سے کے ہر چیز تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم بلا قادر، ہم اس پہ قادر ہیں کہ ہم اس کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے، اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے، اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، ان کے پوروں کو بھی کیا کریں گے؟ درست کریں گے جس طرح ان کے پورے دنیا کے اندر تھے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور انسان کا ارادہ کیا ہے؟ بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم فسق و فجور کر لیں، گناہ کر لیں، دنیا کے اندر عیش و عشرت کر لیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، خود ہی سوال کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ وہ سوال کرتا ہے، وہ عدی بن ربیع سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ فرمایا فإذا برق البصر، اس کو بتا دو کہ جس دن
آنکھیں حیران رہ جائیں گی یہ ہو کیا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قبضہ کنٹرول کے اندر سے نکل جائے گی. قبضہ کنٹرول تو کس کا ہوگا؟ پھر اللہ کا ہوگا. ہر چیز کے فنا ہوگی. فَفَمَا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ان کو بتا دو کہ جس دن آنکھیں حیران رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا، یعنی چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. وَفَمَا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں کی حالت ایک ہی ہو جائے گی کہ اب سورج کیا دنیا کے اندر دن کو تپش دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے. تو اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج بھی چاند بھی دونوں کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. دونوں کی حالت ایک ہی ہو جائے گی، نہ کوئی روشنی دے گا، نہ کوئی تپش دے گا، نہ کوئی، یعنی سارے بے نور ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا این المفر، آج تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو دنیا کے اندر کیا ہے، وہ منہ پھیر کے جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو منہ پھیر کے کوئی ادھر چلا جاتا تھا، کوئی ادھر چلا جاتا تھا. کہ تمہارے انکار کرنے سے، قیامت کا انکار کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت آئے گی نہیں. ایک آدمی کس چیز کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب کہتا ہے کہ دن آنا ہی نہیں ہے. اس کے انکار کرنے سے دن کا دن نہیں آتا، دن تو آ جاتا ہے، سورج چڑھ جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کسی چیز کا انکار آخرت کا انکار کر رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے انکار کرنے سے کیا ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت تو برپا ہوگی. فرمایا کہ اس دن پھر وہ انسان کہے گا جو دنیا کے اندر ہر چیز کا انکار کرتا تھا، یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کس دن بھاگوں؟ کلا، اللہ فرمائیں کہ کلا، آج ہرگز تم بھاگ لا وزر، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے بھاگنے کا. بھاگ کے جائے گا کہاں؟ تمہیں پناہ کون دے گا آج؟ وما الی ربک یومئذ المستقر، آج سارے کے سارے ٹھکانے کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ کے پاس. یعنی آج اللہ کے سامنے ٹھکانہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن اللہ فرمائے ہم انسان کو بتائیں گے اس دن بما قدم واخر، جو اس نے دنیا میں آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے، یعنی جو کیا کرتا اس کا تھا وہ سارا اللہ فرمائے کہ اس کا کھول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے. یعنی اس کا جتنے بھی اس نے برے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، جو بھی کچھ کرتا رہا، سارا کا سارا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیر، بلکہ انسان کی اپنی ذات ہی اس پہ گواہی دے گی. انسان کا اپنا جسم ہی کیا کرے گا؟ گواہی دے گا. ہاتھ پاؤں ہر چیز ہے اس کی گواہی دیں گے کہ ہم دنیا ہاتھ کے اندر ہاتھ سے کیا پکڑتے تھے، ہاتھ سے ہم نے کیا گناہ کیا، پاؤں سے چل کے گناہوں کی طرف گئے، آنکھوں سے ہم نے کیا گناہ کیا، زبان سے ہم نے کیا کیا، جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، اور کیا جھوٹی گواہیاں دی، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، کیا ہاتھ سے ہم نے کسی کا مال کھایا، پاؤں سے ہم نے گناہ کی طرف چل کے گئے، یعنی دل و دماغ کے ساتھ ہم گناہ کی طرف سوچتے. یعنی اس دن انسان کا اپنا جو جسم ہوگا وہ سارا کا سارا گواہی دے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ اس کا اپنا جسم ہی کیا کرے گا، گواہی کے لیے کافی ہے، اور کوئی گواہی بھی نہ ہوئی. ما ولو القا معاذیرہ، اس دن کیا ہوگا، کوئی بھی گواہی دے گا تو پھر وہ ملامت کرے گا اپنے آپ کو، ہیلے بہانے کرے گا کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ گناہ اس لیے کیا، مجھے یہ مجبوری بن گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. فما اس دن اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا. ولو القا معاذیرہ، اس دن وہ ہیلے بہانے پیش کرے گا. جس طرح دنیا کے اندر کیا ہے، جھوٹ بول کے وہ چھوٹ جاتا تھا، کوئی بھی کام کرتا تھا، جھوٹی گواہی مل جاتی تھی، لیکن قیامت کے دن نہ کیا ہے اس کا ہیلا چلے گا، نہ اس کی جھوٹی گواہی چلے گی، کوئی بھی اس کی چیز کام نہیں آئے گی. آگے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آگے وحی کی ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو جلدی جلدی پڑھتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تاکہ بھول نہ جائے. تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے محبوب آپ جو حرکت دیتے ہیں اپنی زبان کو، لتا جلدی جلدی تاکہ میں اس کو یاد کر لوں، آپ اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، بلکہ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور آپ سے پڑھوائیں گے بھی. ان علینا جمعہ وقرآن، کہ آپ کیا کریں، اس کو جلدی جلدی نہ پڑھیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے تاکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہی کیا کریں، ساتھ ساتھ پڑھ لیں تاکہ وہی بعد میں مجھے بھول نہ جائے. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، یہ بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے، تمہارے سینے کے اندر آپ سے پڑھوائیں گے بھی. آپ نے کرنا کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب قرآن
پڑھا جا رہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا، فتبع قرآن، صرف اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو سننا ہے، آپ نے اس کو صرف دھیان کے ساتھ سننا ہے، اور جب آپ سن لیں گے تو پھر یہ ہمارے ذمہ ہے، ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم اس کا آپ کی زبان سے جاری کرنا، آپ کے سینے میں اتارنا، آگے لوگوں تک پہنچانا اور اس پہ عمل کروانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہے ہمارے ذمہ۔ آپ صرف کیا کریں، اپنی زبان نہ ہلائیں، بلکہ کیا کریں، صرف دھیان سے سنتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد آپ صرف دھیان سے سنتے تھے، اور جب وہی ختم ہو جاتی تھی تو پھر آپ نے اپنی زبان سے دہراتے تھے، اسی طرح دہراتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام بیان کر کے جاتے تھے، یعنی ان کے ساتھ پہلے نہیں دہراتے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے صرف وہی کو سننا ہے اور خاموشی اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، صرف آپ نے اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کو سننا ہے، جب سنتے تھے تو اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پڑھ کے گئے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق